بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقاصد چہارم کے درس نمبر 43 کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 42 پڑھ لیا۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ کے سامنے جو سبق نمبر 42 بیان کیا تھا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے شرط جو متن عقد میں ہوتی ہے اس کو تاثیر کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اسی حوالے سے پڑھا کہ شرط جو اگر متن میں ذکر کی بھی جائے تو بعض صورتوں میں اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اس کا لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہم نے اگر کوئی گھر بیچتا ہے یا کوئی غلام آزاد کرتا ہے اور بیچتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سبق نمبر 43 بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع۔ قال لو باع بشرط نفی الخيار لم يصح البيع۔ اس پورے کا پہلے خلاصہ بیان کر دوں پوری سلائیڈ کا۔ ایک بندہ جو ہے وہ اگر بیع کرتا ہے اور شرط یہ لگاتا ہے کہ خیار نہیں ہوگا، نفی خیار کی، تو کہتے ہیں بیع صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظر صحیح کرنے کے لیے بیع صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں بیچوں گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ بیچنے کے بعد ملکیت میں نہیں رہتا جو آزاد نہیں کر سکتا، اور جب آزاد نہیں کر سکتا تو نظر صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ کہے کہ وہ بیچے گا جو آزاد بھی کرے گا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، لہذا نظر کو صحیح کرنے کے لیے بیع کو جو ہے وہ لم یصح کرنا پڑے گا۔ بیع صحیح نہیں ہے تاکہ نظر صحیح ہو جائے، لصحت نظر کے لیے، اور وفا واجب ہے، اور یہ خیار کا رفع کرنا یہ مکمل نہیں ہے، یہ بات یعنی خیار کو ساقط کرنے والی صحیح نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، علی القول کی بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں کہ بیع صحیح ہے لیکن شرط باطل ہے۔ کیوں؟ شرط لغو ہے، بیع صحیح ہے اور اس کی عتق بھی ہو جائے گا۔ شیخنا کہتے ہیں کہ ہم اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نظر کی بنیاد پر دیکھا جائے تو پھر عین جو ہے معلق ہے، وہ عین معلق ہے کہ اس میں کوئی تصرف ناظر بھی نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی تصرف جو ہے وہ بائع بھی نہیں کر سکتا، لہذا اقوی یہ ہے کہ یہ شرط جو ہے وہ صحیح ہے اور درست ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قال لو باع بشرط نفی الخيار لم يصح البيع۔ اگر بائع جو ہے وہ خیار کی نفی کی شرط لگاتا ہے تو بیع صحیح نہیں۔ کیوں؟ لصحت النظر، نظر کے صحیح ہونے کے لیے، فیجب الوفاء بہ، وفا واجب کرنے کے لیے۔ نظر صحیح کیوں ہونے کے؟ کیونکہ اگر بیع صحیح ہو جائے تو پھر نظر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آزاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جو اس کے ملکیت میں ہو۔ جب بیع کر دی، فروخت کر دیا تو ملکیت ختم ہو جائے گی، اس لیے بیع صحیح نہیں ہے، ملکیت باقی رہے، ملکیت باقی رہے گی تو آزادی آئے گی، آزادی آئے گی تو نظر صحیح ہوگی۔ اور جو شرط رکھی ہے نفی خیار کی وہ بھی پوری نہیں ہے جی، شرط جو رکھی ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، خیار بھی موجود رہے گا۔ فیجب الوفاء ولا یتم برفع الخیار، خیار نہیں ختم ہوگا۔ یہ ایک قول تھا۔ دوسرا قول، علی قول بعض علماء، بعض علماء کے نزدیک نصیحت البیع، بیع صحیح ہے، مع بطلان شرط، شرط جو ہے وہ باطل ہے۔ یلغو الشرط، شرط
کو لغو کیا جائے گا، وہ یصح البیع، بے صحیح ہوگی، و یعتق، اور عتق بھی صحیح ہوگا۔ دوسری یعنی بات اور دوسرا نظریہ۔ تیسرا عقول کے ذریعے شیخنا کہتے ہیں کہ ہمارا مبنی یہ ہے کہ یہ نظر جو ہے وہ معلق رہے گی عین کے ساتھ، اور یہ موجب بنے گی کہ ناظر جو ہے وہ اس پہ تسلط نہیں رکھتا، تو اس میں تصرفات کے منافی ہے اور تصرفات نہیں کر سکتا، لہذا شرط جو ہے وہ رکھنا صحیح ہے۔ جب شرط رکھنا صحیح ہے تو پھر بے بھی صحیح ہے۔ آج کے لیے اس سلائیڈ کے لیے اتنا ہی، اگلی سلائیڈ میں باقی متن کو پڑھتے ہیں۔ مسئلۃ ومن المسکتات اسقاط ھذا الخيار بعد العقد بل ھذا هو المسکت الحقیقی۔ اس ساری سلائیڈ کا جو مفہوم ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کچھ اس طرح ہے، ٹوٹلی اس کا جو مفہوم ہے وہ 4-5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عقد جو ہے وہ اسقاط کے بعد کرنا حقیقی اسقاط ہے، مسقط حقیقی جو ہے وہ عقد کے بعد ساقط کرنا ہے۔ نمبر 2، اس پر دلیلیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اجماع ہے، دلائل ہیں جو سکوت خیار کے۔ نمبر 3، فاوا بالبیع ہے، قاعدہ ہے۔ بہرحال یہ چیزیں 4 دلیلیں ہیں۔ اور نمبر 2، کسی خاص لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی اشارے، کنایے، الفاظ، دلالت مطابقی، التزامی، عرفی، کسی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اسقاط۔ اور نمبر 4، ایک فریق جو ہے اگر ساقط کر دیتا ہے تو دوسرے فریق سے خیار جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا فریق کا حق بھی یہ ساقط کر سکتا ہے، یوں کہوں جی۔ تو یہ تقریباً 4-5 چیزیں آئیں اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسئلۃ ومن المسقطات اسقاط ھذا الخيار۔ مسئلہ یہ جو ہے ہم نے بیان کیے تھے کہ مسقطات خیار میں سے مسئلے بیان کریں گے اور مسئلوں کے ذریعے ڈیٹیل ذکر کی جائے گی، تو وہ مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسقطات میں سے اس خیار مجلس کو ساقط کرنا بعد العقد، عقد کے بعد۔ پچھلا مسئلہ جو بیان کیا گیا اور اس سبق کا کچھ حصہ بھی ہے، وہ شرط رکھنا، اور شرط رکھنے کے بعد اب جو ہے وہ عقد کے بعد ساقط کرنا، یہ بھی مسقطات میں سے ہے۔ 4 مسقطات تھے، 4 میں سے دوسرے کو ذکر کیا۔ بل ھذا هو المسقط الحقیقی، یہ جو اسقاط ہے یہ اسقاط حقیقی ہے۔ ولا خلاف ظاہرا فی سقوطہ باسقاطہ بالاسقاط، اسقاط کے ساتھ سقوط کرنا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ظاہراً۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بعد الاجماع، اجماع کے بعد اس پر دلیل۔ اجماع کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اجماع دلیل ہے، اس کے بعد پھر دوسری دلیل شروع ہو رہی ہے۔ تو جب قبل الاجماع کہا جائے تو پھر اجماع جو ہے وہ تائید میں آتا ہے، دلیلیں پہلے ہوتی ہیں، آخری دلیل اجماع ہوتی ہے۔ گویا کہ جب بعد الاجماع کہا جائے تو سب سے پہلی دلیل اجماع ہے اور اس کے بعد دوسرے ادلہ ہوتی ہیں۔ تو ید اللہ علیہ بعد الاجماع یعنی پہلی دلیل جو ہے وہ دلالت جو کرتی ہے کہ عقد کے بعد ساقط کرنا خیار کو، اس پر اجماع دلیل ہے۔ دوسری دلیل فاوا ما سیجی من النص دال علی سقوط الخیار بالتصرف، خیار بالتصرف کے ساتھ سقوط کرنے، کیونکہ تیسرا جو سقوط ہے
وہ خیار کو ساکت کرنا تصرف کے ساتھ ہے، تو جب تصرف کے ساتھ خیار کو ساکت کرنا یہ ہو سکتا ہے تو اس کے بدرجہ اولا یہ چیز ہے کہ مسکت کی عقد کے بعد الفاظ کے ساتھ ساکت کر دیا جائے۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ اچھا، کیوں یہ فاوا ہے؟ معللا بانہ رضا بالبیع، بیع کے ساتھ راضی ہونا، مضافا الی القاعدہ مسلمہ، قاعدہ مسلمہ کے ساتھ ساکت کرنا یہ اس سے آگے ہے، اضافہ ہے۔ کس طرح؟ من ان لکل ذی حق اسقاط و حق ہی، کیونکہ ہر صاحب حق اپنا حق ساکت کر سکتا ہے۔ بھائی اپنے حق کو ساکت کر کے الفاظ ادا کرے تو بہت اچھی بات ہے، تو تصرفات سے تو یہ اچھا ہے۔ بیع کی رضا کی بیع جو ہے ہو سکتی ہے، وہ بیع پہ راضی ہو سکتا ہے تو ساکت بھی کر سکتا ہے، شرط رکھ سکتا ہے تو ساکت بھی کر سکتا ہے، یونی صاحب حق جو ہے وہ حق کو ساکت کرتا ہے۔ وَلَعَلَّ لِفَاوَا تَسَلُّطُ النَّاسُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اور شاید لوگوں کا تسلط جو ہوتا ہے یہ بدرجہ اولا ہے اپنے مالوں پر، فَهُمْ أَوْلَىٰ بِالتَّسَلُّطِ عَلَىٰ حُقُوقِ، لوگوں کا مال پر جو تسلط ہوتا ہے اس سے بدرجہ اولا ان کو حقوں پر اپنا بھی تسلط ہوتا ہے، اپنے حقوق پر بھی تسلط ہوتا ہے، اپنے حق کو ساکت کرنے پر بھی تسلط ہوتا ہے۔ المتعلقہ بالاموال، جو اموال کے متعلق حقوق ہوتے ہیں ان پر زیادہ بدرجہ اولا جو ہے وہ ان کو اوپر تسلط رکھتے ہیں۔ وَلَا مَانَعَ لِتَسَلُّطِ عَلَىٰ مِثْلِ هَٰذَا الْحُقُوقِ الْغَيْرِ الْقَابِلِ لِلنَّقْلِ، اور ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ تسلط ہے ان کا اور ان حقوق پر جو قابل نقل نہیں ہے، الا نفوذ و تصرف فیہا، مگر یہ کہ وہ تصرفات کو نافذ کرے، بما یشمل الاسقاط، جو اسقاط کو شامل ہوتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ لَهُ، ممکن ہے استدلال قائم کرنا، بے دلیل شرط، شرط کی دلیل کے ساتھ، لو فرض شمولہ للالتزام ابتدائیاً، اگر التزام ابتدائی کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو بھی۔ التزام ابتدائی یہ تھا کہ عقد سے پہلے جو اس نے اشارتاً کنایتاً بات چیت آمادگی اس پہ کیا تھا تو اس کو ابتدائی شامل کر لیا جائے اس عقد میں تو بہت اچھا ہوگا، فرض کر لیجیے۔ ثم ان ظاہر سقوط الخیار، پھر خیار کو ساکت کرنے کو ظاہر کرنا، بکل لفظ، پورے الفاظ کے ساتھ، یدل علیہ، اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے اسقاط پر دلالت کرتا ہے۔ کون سی دلالت؟ بأحد الدلالات العرفیہ، دلالات عرفیہ میں سے کسی ایک دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی، عرفی کسی پر، لفحوہ المتقدمہ، جو پہلے گزر چکا ہے اس سے بدرجہ اولا، شرط سے بدرجہ اولا ہے، وفحوہ ما دل علی الکفایہ، جو کفایہ پر دلالت کرتا ہے اس سے بھی فحوہ ہے۔ یہ تصرفات سے اعلیٰ اور اولا جو ہے وہ لفظ تصرف، لفظ اسقاط کے ساتھ ساکت کرنا ہے۔ نئی بات، بعض الافعال فی اجازت عقد الفضولی، بعض افعال بھی جو اجازت عقود جائزہ میں، عقود عقد فضولی میں اجازہ پر دلالت کرتے ہیں، وصدق الاسقاط النافذ، اور اسقاط کے نافذ کرنے کے لیے بھی صدق کرتے ہیں، بمقتضی ما تقدمہ، جو گزر چکا ہے اس کے تقاضا کرتے ہیں، من تسلط پر، علی اسقاط الحقوق، حقوق کے صاحب، وعلی ھذا، اس بنا پر، فلو قالا، اگر کہا جائے، احدہما، دو میں سے، اسقط خیار من الطرفین، طرفین سے ساکت ہے،
تو فرض الآخر دوسرے کا جو ہے وہ سکت الخیار، راضی خیار ساکت کر سکتا ہے دوسرے کا، اور دوسرا اس کی رضامندگی راضی ہو جاتا ہے. کیوں؟ لکون رضا و باسقاط الآخر، دوسرے کی اسقاط کے ساتھ اس نے رضاعت کا اعلان کیا تھا. خیار ہو اسقاط، اس کا خیار ہی اسقاط ہے، اس کا اختیار کرنا ہی اسقاط ہے، لہذا یہ ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام وہی ہوا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، آخر میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ عقد کے بعد اسقاط کرنا یہ اسقاط حقیقی. نمبر 2، اس پر 4 دلیلیں ہیں. دلیل اول اجماع ہے، تصرف ہے، تصرف سے اولا جو ہے یہ الفاظ ہیں، اور دلائل خیار ہیں. اور دوسری بات، کسی خاص لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی اقدام بھی کر دے تو پھر وہ کافی دلالت جو اس پہ ہوتی ہے. نمبر 4، کوئی خاص فریق نہیں ہے، بلکہ 2 فریقوں میں سے جو بھی ساکت کر دے دوسرے کا اس پہ راضی ہونا ضروری ہے اور ساکت ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں نیا مطلب کو پڑھیں گے. اللہ حافظ.